فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہم اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پورا کلمہ قرآن کریم میں مکمل نہیں ہے، دو حصوں میں ہے۔ کہیں لا الہ الا اللہ آیا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ کسی اور مقام پر محمد الرسول اللہ۔ تو یہ پورا ایک کلمہ جو بنتا ہے، جسے پڑھ کر آج بھی خدا کی وحدانیت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی شہادت دے کر بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں پوری ایک سورت ہے جسے سورہ محمد کہا جاتا ہے، اور پورے قرآن کریم میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 4 مرتبہ آیا ہے۔ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ میں نے جو ابھی تلاوت کی اس کا ترجمہ اور معنی ہم اور آپ جانتے ہیں، وہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی بھی نبوت کا دعویٰ، رسالت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر دور میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، رسولان عظام تشریف لاتے رہے، ان کے ساتھ ان کی قومیں بھی آتی رہی۔ جیسے جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کی امت جو کلمہ پڑھتی تھی وہ یہ ہوتا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ آدم علیہ السلام کے بعد پھر دیگر جو انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت جب کلمہ پڑھتی تو وہ یہ کہتی لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت نے، ماننے والوں نے جو کلمہ پڑھا وہ یہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے خدا کی وحدانیت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اور اس طرح کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیگر انبیاء کرام کی امتیں جو پڑھتی رہیں وہ تو الگ الگ نام لیتے رہے اور الگ الگ القابات سے یاد کرتے رہے۔ آدم کی امت نے جو کلمہ پڑھا آپ نے سنا، نوح کی جو امت پڑھتی رہی، مگر فرام دا بگننگ ٹل عیسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان کی امتوں کا کلمہ تو الگ ہوتا، مگر جو نبی آتے رہے، جو رسول آتے رہے، وہ جو کلمہ پڑھتے تھے وہ یہی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ آدم کی زبان پر جو کلمہ تھا وہ یہی تھا ہم اور آپ جو آج پڑھتے ہیں، نوح کی زبان پر جو کلمہ تھا وہ یہی کلمہ تھا ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام رسولان عظام جتنے آئے تشریف لائے
وہ سب اللہ کے حکم سے ان کی زبانوں پر جو کلمہ جاری ہوتا وہ یہی ہوتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کا ذکر موجود ہے کہ آپ نے جب اپنی قوم کو اس بات کی خوشخبری سنائی، آپ نے جس نام سے پکارا اور یہ بشارت دی کہ میرے بعد جو نبی تشریف لے آئیں گے، اس وقت آپ نے جو نام مینشن کیا وہ نام احمد تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے بعد اب جو نبی جو رسول تشریف لے آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ احمد بھی آپ کا نام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ کا مبارک، دونوں مبارک نام ہے۔ احمد کے جو معنی ہیں کہ سب سے زیادہ حمد کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ جس نے حمد و تعریف کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ کہ احمد کے معنی ہی یہی ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ احمد کی الف کو ہٹا دیا جائے تو حمد بن جاتا ہے۔ تو احمد نے سب سے زیادہ تعریف اپنے پروردگار کی اپنے رب کی، جس نام کے معنی یہی بنتے ہیں کہ سب سے زیادہ احمد یعنی تعریف کرنے والا۔ تو سب سے زیادہ تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو نام جو قرآن کریم میں 4 مرتبہ یہ نام آیا ہے، اس نام کے جو معنی ہیں کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ احمد تو وہ کہ جو سب سے زیادہ تعریف کرے، اور محمد وہ کہ جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ ان دونوں کے معنی دیکھیے کہ ایک وہ کہ جو سب سے زیادہ تعریف کرے رب کی وہ احمد ہے، اور محمد وہ کہ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے محمد۔ اس کے معنی یہی بنتے ہیں کہ یہ وہ نام ہے جس ہستی کا نام ہے، یہ وہی ہستی ہے کہ سب سے زیادہ انہی کی تعریف کی گئی ہے۔ کہ خود رب تعالی بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، اور کس انداز سے کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، یہ ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، جس کا رب نے قرآن کریم میں یہ حکم فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، میرے محبوب کی ذات پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، کیونکہ اس سے قبل یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ حضرات گرامی، اسی آیت کے تحت ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب درود بھیجنے کا ہمیں حکم فرمایا تو اس سے قبل یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں پر لفظ محمد نہیں آیا، کیونکہ اگر یہ فرمایا جاتا کہ محمد پر درود بھیجتے ہیں تو پھر درود اس وقت سے ہوتا کہ جب محمد کا نام جناب حضرت عبد المطلب نے رکھا، اس وقت سے درود ہوتا۔ مگر یہاں فرمایا کہ
نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور نبی نے یہ فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم بھی نہ تھے۔ تو یعنی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا تھا کہ جب کچھ بھی نہ تھا رب تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیجتا تھا، اور جیسی رب کی شان ہے وہ ویسا درود بھیجتا تھا، اور جیسا رب نے چاہا وہ مقام حضور کو عطا فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسی رب کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو نام مبارک محمد، حضرات گرامی اس کی اتنی فضیلت ہے اس نام کی۔ ہمارے بزرگوں نے، بہت سے بزرگوں نے یہ لکھا کہ اس نام کی جو برکت ہے، اور حضور نے خود بھی یہ فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بچے کا نام میری محبت میں، میری خاطر، میری رضا کے لیے، میری محبت میں میرے نام پر رکھے گا، وہ باپ بھی جنتی ہے اور بیٹا بھی جنتی ہے۔ یہ صرف نام پاک کی برکت ہے۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ جس دسترخوان پر اگر کوئی محمد نامی شخص یا احمد نامی شخص بیٹھے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس دسترخوان میں کبھی تنگی نہیں فرماتا، اس دسترخوان میں وسعتیں رہتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نام پاک کی برکت سے، کہ اس نام پاک کی اتنی برکت ہے کہ اس نام کو اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو یقیناً حضور کی محبت کے توسل، حضور کی محبت کی خاطر کوئی سرکار کے لیے کوئی نام رکھے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو نام پاک کی برکت ہے، تو پھر سرکار کے وجود کا کیا مقام ہوگا کہ نام میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بزرگوں کو آپ دیکھیے کہ ان کے نام محمد ملتے ہیں، ان کے والد گرامی کا نام پوچھو تو بھی محمد ملتے ہیں، اور دادا کا پوچھو وہ بھی محمد ملتے ہیں۔ امام غزالی آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد گرامی کا نام بھی محمد ہے، آپ کے دادا کا نام بھی محمد ہے۔ اور یہ کب مینشن ہوا؟ امام غزالی جو شریعت اور طریقت کے یہ وہ شاہکار، یہ وہ عظیم بزرگ ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت کے علماء کو ایک عظیم الشان اعزاز سے نوازا ہے، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ آپ کی امت کے علماء انبیاء کرام کی وراثت ہے۔ آخر ایسی کیا خوبی ہے، آخر وہ کیا مقام ہے؟ اب یہ سوال ہو رہا ہے معراج کی رات، اور معراج ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، مکی زندگی مبارکہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت عالم ارواح سے جناب امام غزالی کو طلب فرمایا۔ امام غزالی جن کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، عالم ارواح میں تھے، اور ان کی روح کو طلب کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور نے یہ فرمایا کہ یہ میری امت کا ایک آنے والا یہ عالم ہے، جو سوالات کرنا چاہتے ہو اس سے کریے، ان کی صلاحیت کو دیکھیے اور تم اندازہ لگا دو گے کہ میرے جو فرمان کے مطابق کہ انبیاء کرام کی وراثت یہ علماء حق ہے۔ امام غزالی سے جب پوچھا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آپ نے سوال کیا، پہلا سوال ہی یہ تھا، آپ یہ پوچھنے لگے کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اب امام غزالی نے جب سنا تو آپ یہ فرمانے لگے محمد بن محمد بن محمد۔ نہ ابھی خود غزالی پیدا ہوئے تھے، نہ ان کے والد گرامی آئے تھے،
نہ ان کے دادا حضور آئے تھے۔ اب بات یہ معراج پر ہو رہی ہے، جس کو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ امام غزالی یہ جواب دے رہے ہیں کہ میں محمد ہوں، محمد کا بیٹا ہوں اور محمد کا پوتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے یہ فرمایا کہ اے محمد میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا ہے، تم پورا شجرہ کیوں بتا رہے ہو؟ اس وقت حضرت امام غزالی یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے کریم، اے اللہ کے کلیم، آپ سے بھی رب نے یہ پوچھا تھا کہ اے موسیٰ بتاؤ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، تو آپ یہ جواب ارشاد فرما دیتے، یہی عرض کرتے کہ باری تعالیٰ میرے ہاتھ میں عصا ہے، مگر اس وقت آپ نے پوری ایک جو ہے عصا مبارک کے ساتھ اس کی پوری ہسٹری آپ نے بتا دی۔ آپ نے جو ذکر کیا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے میں اندھیرے میں روشنی کر لیتا ہوں، سمندر میں اگر میں ماروں تو اسے راستہ بنا لیتا ہوں، سانپوں کے درمیان چھوڑ دوں تو یہ خود عصا سانپ بن جاتا ہے۔ تو اے اللہ کے کلیم آپ بھی ایک یہی جواب دے دیتے کہ عصا ہی ہے۔ تو آپ نے اتنے جوابات جو دیے ہیں، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام خود مسکرانے لگے اور یہ کہنے لگے، اعتراف کیا کہ رسول اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء یقیناً یہ انبیاء کرام کی وراثت ہے۔ تو آپ کا نام محمد تھا، آپ کے والد گرامی کا نام بھی محمد تھا، اور آپ کے دادا کا نام بھی محمد تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی اپنے شہزادے کا نام محمد رکھا۔ بہت سے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھتے تھے۔ ہارون اور رشید یہ بادشاہ اور وزیر بڑے مشہور ہیں، بلکہ محمود اور ایاز، معاف کیجئے گا، محمود اور ایاز کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود جو ہے یہ بادشاہ ہے، ایاز ان کے وزیر۔ اب ایاز کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی محمد تھا۔ ایک دفعہ ہارون، یہ محمود نے، بادشاہ نے جب مخاطب ہوا، بلانے لگا، تو ایاز کے فرزند کو تو یہ کہنے لگا کہ اے ایاز کے بیٹے میرے لیے پانی لے آؤ۔ اب یہ ایاز سن کر پریشان ہوا، اسے یہ بات دل میں اثر کر گئی کہ آج میرے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیا؟ ہمیشہ جب بھی پکارتے ہیں تو نام لے کر پکارتے ہیں، آج بادشاہ نے نام نہیں لیا۔ اب یہ بات اس کے دل میں تھی کہ میں پوچھوں گا۔ ایک دن وقت ملا تو پوچھنے لگا محمود سے، بادشاہ سے ایاز نے یہ سوال کیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اے بادشاہ، آپ نے میرے بیٹے کو جب اپنی طرف بلایا کسی کام کے لیے تو ہمیشہ آپ محمد کہتے ہو، مگر آج آپ نے نام نہیں لیا، کیا وجہ تھی؟ بادشاہ یہ کہنے لگا کہ ایاز بات یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے، جب بھی میں پکارتا ہوں اس نام کو لینے کے لیے تو میں وضو سے ہوتا ہوں، میں نے کبھی بے وضو اس نام کو بھی نہیں لیا، اور جس دن میں نے تمہارے فرزند کو پکارا تو اس وقت وضو سے نہیں تھا میں۔ تو بزرگان دین اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کا احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے۔ یہی نام ہے، عمر ابن خطاب کا دور ہے، ایک شخص کا مقدمہ جناب امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک نوجوان کے مقدمے کو لایا گیا، اور یہ عرض کی گئی کہ حضور اس شخص کا نام محمد ہے، مگر لوگ اس سے بیزار ہیں، اس کی جو حرکتیں ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، اور یہ نام محمد رکھ کر
یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ زیب نہیں دیتا۔ جناب عمر ابن خطاب نے تلوار نکال کر آپ نے ایک ہی بات یہ فرمائی کہ اے نوجوان، یا تو اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے۔ تو جو صحابہ کرام، اولیاء کرام، اہل بیت اطہار اس نام سے اس قدر محبت فرماتے تھے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جنہیں حضرت جابر کہتے ہیں، انصاری صحابی، اور حضور نے حضرت جابر کو یہ ایک مرتبہ فرمایا کہ اے جابر، تمہاری جو ملاقات ہے میرے بیٹے حسین سے، اور حسین کے بیٹے علی، اور علی کے بیٹے محمد سے ہوگی۔ جناب امام علی مقام کے یہ پوتے ہیں جو محمد جن کا نام ہے، اور دنیا محمد باقر سے جانتی ہے۔ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کو یہ فرمایا کہ اے جابر، میری ملاقات جو اس وقت تمہارے سے ہو رہی ہے، میں جو کچھ تم سے فرما رہا ہوں، جو حکم دے رہا ہوں، اسے غور سے سنو اور اس پر عمل کرنا۔ اور حکم یہ ہے کہ جب تمہاری ملاقات حسین کے بیٹے علی، علی کے بیٹے محمد سے ہو تو اسے میرا سلام کہنا۔ حضرت جابر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اور جو سرکار نے خبر دی تھی اسی خبر کو حضرت جابر کہتے ہیں، میں نے بالکل ملاقات حضرت امام علی مقام کے فرزند جناب علی اوسط اور ان کے فرزند جب محمد سے کی۔ کس طرح کی کہ آپ نابینا ہو چکے تھے، اور اس وقت امام زین العابدین اپنے بیٹے جناب محمد کو لے کر حضور کے صحابی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور یہ کہنے لگے اپنے فرزند سے کہ محمد بڑھیے آگے بڑھ کر، یہ صحابی رسول ہیں حضرت جابر، ان کے دست کو آپ جو ہے بوسہ دیجئے، دست بوسی کیجئے، ان کے ہاتھوں کو چومیے۔ اب یہ تعلیم حضرت زین العابدین اپنے فرزند کو دے رہے ہیں کہ آگے بڑھ کر حضرت جابر کے ہاتھوں کو چومیے، اور یہ تعلیم دے کر ایک میسج تو یہ دیا ہے کہ یقیناً اولاد کو جو تعلیم دی جاتی ہے سب سے پہلے وہ ادب کی دی جاتی ہے۔ آج بھی وہ خوش نصیب ہے جو اپنے بچوں کو ادب کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب حضرت محمد نے اپنے بابا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، حضرت جابر کے جب ہاتھوں کو چومنے لگے تو حضرت جابر نے پوچھا کہ یہ محمد علی کے شہزادے ہیں؟ بتایا گیا کہ جی ہاں، یہ امام حسین کے یہ پوتے ہیں، زین العابدین علی اوسط کے یہ بیٹے ہیں۔ اس وقت حضرت جابر نے بھی حضرت محمد کی پیشانی کو چوما، آپ کے ہاتھوں کو چوم کر پھر یہ کہنے لگے کہ اے محمد، سلام قبول کیجیے اپنے نانا جان کا، جو آپ کے نانا نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے محمد کو میرا سلام کہنا۔ تو حضرت زین العابدین نے بھی اپنے فرزند کا نام محمد رکھا کہ جس کی ملاقات حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور خود رسول اللہ نے یہ خبر بھی دی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک رکھنے کی جو برکتیں ہیں، یقیناً حضرات گرامی اس محمد پاک کے نام میں اس قدر برکتیں ہیں کہ قرآن کریم کے علاوہ توریت میں بھی یہ نام موجود ہے، زبور میں بھی یہ نام موجود ہے، انجیل میں یہ نام موجود ہے۔ توریت میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص جو بہت گنہگار تھا، لوگ اس سے بیزار تھے، جب وہ انتقال کر گیا تو لوگوں نے اسے اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا، اور خوشیاں منانے لگے کہ ہم اس سے آزاد ہو گئے، اور اسے چھٹکارا اللہ نے ہمیں دے دیا، اور اٹھا کر کچرا پھینکنے کی جگہ پر اسے جا کر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی کی اور یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ، فلاں جگہ پر میرا ایک بندہ جسے
قوم نے، تمہاری قوم کے لوگوں نے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا ہے، جاؤ اسے اٹھاؤ اور اسے غسل دو، اسے کفن دو اور پھر اس کو قبر میں دفناؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے جب تلاش کیا اور اسی طرح کیا، اسے غسل دیا، کفن دیا، پھر اسے دفنا دیا گیا۔ بعد میں یہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، مگر اس کی بخشش کی وجہ کیا ہے؟ تو اتنا مہربان ہو چکا ہے اس بندے پر جس سے لوگ بیزار تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اے میرے پیارے کلیم، یہ توریت پڑھ رہا تھا، توریت پڑھتے پڑھتے بس لفظ محمد کو دیکھا، یہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، بس اس نے لفظ محمد کو دیکھا اور اس نے چوم لیا۔ ہمیں اس کی یہی ادا اتنی پسند آئی کہ جو نام محمد چوم لے ہم تو اس کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور وہ امتی تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو اور نام محمد پر جھومنے والا ہو، انگوٹھے چومنے والا ہو، اس نام کا احترام کرنے والا ہو، حضور کی محبت میں اپنے بچوں کا نام محمد رکھنے والا ہو، تو کوئی شک نہیں حضرات گرامی وہ شخص جنتی ہے۔ حضور کے فرمان کے مطابق وہ شخص جنتی ہے۔ اب یہ نام رکھا کس شخص نے؟ قرآن میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ احمد نام کی دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کے نام پاک کو رکھنے والی جو ہستی تھی وہ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کے دادا ہیں، حضور کے دادا نے یہ نام رکھا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حضرت عبداللہ کو، حضرت عبد المطلب کو، حضرت عبد منان، حضرت ہاشم، ان کو وہ ایمان والے نہیں مانتے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ مگر اللہ نے جسے توفیق دی، اللہ کے فضل سے رب نے جسے چاہا، یقیناً ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن پیشانیوں سے نور مصطفیٰ گزرا ہو وہ یقیناً ایمان والے ہیں۔ تو نام رکھنے والی ذات حضرت عبد المطلب۔ اب یہ کون ہے؟ ہم سرکار کا میلاد منانے بیٹھے ہیں، ہم سرکار کے میلاد کی محفل میں خوشیاں منانے بیٹھے ہیں، ایک دوسروں کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ آج بھی اگر کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ پہلے مبارکباد ان کے بڑوں کو دیتا ہے کہ آپ کو مبارک ہو، ان کے والدین کو دی جاتی ہے، ان کے گھر کے بزرگوں کو دی جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر میلاد کی خوشیاں منانی ہیں تو پہلے عبد المطلب کی چوکھٹ کو تو چومیے کہ جنہوں نے نام رکھا ہے، جن کا ایک عظیم احسان ہے کہ حضور کا نام رکھنے والی ہستی جناب عبد المطلب، جو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ الہام ہوا کہ اس بچے کا نام، شہزادے کا نام محمد رکھا جائے، اور جو نام حضرت عبد المطلب نے رکھا، اب دیکھ لیجئے وہی نام اللہ نے کلمے میں بھی رکھا ہے۔ آج مسلمان جو ہم ہوتے ہیں مسلمان ہیں، اور جو کوئی نون مسلم مسلمان ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھتا ہے وہ وہی نام پڑھتا ہے کہ جو نام حضرت عبد المطلب نے رکھا ہے۔ تو یہ نام رکھنے والی ذات جناب حضرت عبد المطلب کی ہے۔ ایک اور میں المیہ جو ہمارا میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی باتیں ہم جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے نام رکھا، آپ کی جو پرورش ہوئی، کیونکہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر آپ کے بابا کا سایہ یعنی آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ نہیں تھے۔ آپ کی ولادت سے، تشریف لانے سے قبل ہی وہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے تھے۔ یہ رب کی مرضی تھی کہ آپ کو در یتیم کہا جاتا ہے۔
آپ کو کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آج بھی جنہیں در یتیم کہ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، اور اسی میں ہم کہتے ہیں نا کہ 12 ربیع الاول کو آیا وہ در یتیم. تو یہ در یتیم ہم کیوں کہتے ہیں؟ در کے معنی ہے ایک ڈائمنڈ، قیمتی، کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں. کہا جاتا ہے نا کہ در نجف، تو در کہا جاتا ہے کہ ہیرے کو، قیمتی ہیرا، ڈائمنڈ. تو یہ وہ یتیم ہے کہ جو در یتیم ہے، یہ قیمتی ڈائمنڈ ہے. اب سر پہ والد گرامی کا سایہ کیوں نہیں؟ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ میرے محبوب جب دنیا میں آئے تو یتیم بن کر آئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سر پر باپ کا بھی سایہ تھا. یہ اللہ کی مرضی تھی کہ باپ ہوتا ہے تو باپ ہی ہوتا ہے. تو ایک کہیں نہ کہیں تو یہ بات ملتی ہے سننے کے لیے کہ باپ نے پالا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو یتیم بنا کر بھیجا، در یتیم. اور پھر یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یتیم پر جو زور دیا ان کی مدد کے لیے نہیں بلکہ ان کی عزت کے لیے، کہ یتیم کی مدد کا ذکر جہاں ہے، مگر اس سے زیادہ جو زور دیا یتیم کی عزت کی جائے. کیوں عزت کی جائے؟ رسپیکٹ کی جائے. کیونکہ تم نہیں جانتے کہ غوث اعظم بھی یتیم تھے، غریب نواز بھی یتیم تھے، فرید الدین بھی یتیم تھے، کئی اولیاء کرام آپ دیکھیے وہ یتیم تھے. کیوں؟ کہ ان یتیموں کے سروں پر جو سایہ تھا وہ در یتیم کا تھا. کہ آج بھی جو یتیم ہے، حضور نے یہ فرمایا ہے نا کہ سب سے بہترین وہ گھر ہے کہ جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کا لحاظ کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، وہ سب سے بہترین گھر ہے. حضور نے فرمایا کہ کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے تو جتنے سر پہ اس کے بال ہوں گے اتنی نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا. تو یتیم کو عزت دینے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو در یتیم بن کر تشریف لائے. آپ کی جو کفالت فرمائی حضرت جناب سیدنا ابو طالب، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہم ان کے ایمان کے قائل ہیں. یہ اہل سنت کے 2 نظریات ہیں، جن میں ایک نظریہ وہ ایمان والے. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جوش میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے پالا ہے سرکار کو، بلکہ ادب تو یہ ہے کہ کس میں ہمت ہے حضور کو پال سکے. بلکہ ابو طالب کو یہ اعزاز خود رسول اللہ نے دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ منتخب فرما لیا کہ جن جن پیشانی سے وہ نور گزرتا رہا اللہ نے ان گھرانے کو نوازا. تو یہ ابو طالب کو بھی رب نے چن لیا کہ محمد رسول اللہ کی کفالت ان کے حصے میں آئی. تو ہلکے جملے اگر ہم بولیں اور بات جناب ابو طالب کی کریں، نہیں، ابو طالب کی بھی عزت ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے ہے. رسول اللہ کی عزت ابو طالب کی وجہ سے نہیں. یہ ہمارا یقین اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس کو عزتیں اللہ نے دی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دی ہے. تو اللہ نے یہ اعزاز ابو طالب کو عطا فرمایا کہ رسول اللہ کی پرورش کے لیے جو گھر منتخب فرمایا وہ جناب ابو طالب کا ہے. یہ اللہ کا حضرت جناب ابو طالب پر کرم ہوا. ورنہ حضور کی ذات تو یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے آپ کی ناف مبارک نہیں تھی. عموماً یہ فطرتی بات ہے کہ جو بھی بچہ دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ساتھ ہوتی ہے اور کئی دنوں تک ساتھ رہتی ہے، پھر خود بخود جو ہے وہ نکل جاتی ہے، جسم سے جدا ہو جاتی ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف مبارک نہیں تھی، آپ ختنہ شدہ تھے. اب ناف مبارک نہ ہونا اس کی کیا وجہ ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں جو غذا ملتی ہے وہ ناف کے ذریعے سے ملتی ہے.
کہ ناف کے ذریعے سے بچے کو ماں کے پیٹ میں غذا دی جاتی ہے، مگر حضور جب تشریف لائے تو ناف ہی نہیں تھی، تو حضور تو ماں کے پیٹ میں بھی کسی غذا کے محتاج ہی نہیں تھے۔ تو جو ماں کے پیٹ میں کسی غذا کے محتاج نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دنیا میں محتاج ہوں؟ بلکہ ہم ان کے محتاج ہیں، بلکہ پوری کائنات خدا کے بعد رسول اللہ کی محتاج ہے۔ ہم تبھی کہتے ہیں کہ بعد از خدا جو مقام اور مرتبہ ہے تو وہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کہ اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات میں عظیم جو ہستی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، کہ ہر ابتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی یہ احترام کے قابل لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہیں سوائے رب کے، بلکہ رب تعالیٰ نے پوری کائنات کو، صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جنات کو بھی سرکار کا محتاج بنا دیا ہے، کہ آپ جنات کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لیے، تمام عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے نبی تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ میرے نبی تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، تو تمام عالمین خدا کے بعد اگر کسی کی محتاج ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ مقام اور مرتبے میں خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ نے سرکار کا نام پاک رکھا۔ حضرت عبداللہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ یہ مبارک نور حضرت عبد المطلب سے جناب حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا کہ والد گرامی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ بی بی آمنہ پاک کو حضرات گرامی، یہ وہ عظیم کائنات کی عظیم عورت ہے کہ جس کے مبارک پیٹ میں سرکار 9 مہینے رہے ہیں۔ آج بھی مفسرین محدثین یہ کہتے ہیں اور سب کا یہ اتفاق ہے کہ یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دنوں تک، مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس مچھلی کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ عرش سے افضل ہے۔ تو ایک مچھلی کے پیٹ میں ایک نبی اگر 40 دن رہے اور وہ نبی بھی یونس علیہ السلام ہو تو اس کا مقام یہ ہے۔ تو جو نبیوں کے سردار ہیں، جو رسولوں کے سردار ہیں، جو سیدہ آمنہ پاک کے بطن پاک میں 9 مہینے رہے ہوں تو اس بی بی پاک کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ بی بی آمنہ پاک کو مقام اللہ نے جو عطا فرمایا، وجہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ حضرت ابو طالب کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی، آپ نے کفالت کی۔ یہ اعزاز اللہ نے ابو طالب کو عطا فرمایا کہ حضور کے صدقے وہ مقام دے دیا کہ رہتی دنیا تک امت یہ احسان کبھی نہیں فراموش کر سکتی کہ رسول اللہ کی پرورش کرنے والی جو ہستی ہے وہ جناب ابو طالب ہے۔ تو یہ اعزاز بھی سرکار کے صدقے اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر جتنے بھی ہیں، چاہے پھر اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہو، بلکہ بات تو یہ ہے کہ جو عشاق ہیں وہ آج مدینے بھی جاتے ہیں تو احد کی طرف نظریں کر کے وہ نظروں سے احد کے پہاڑ کو بھی چوم رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟
وہ یہی کہتے ہیں کہ اس نسبت کو بھی رسول اللہ کے ساتھ، اس پہاڑ کو بھی سرکار کے ساتھ نسبت ہے، تو ہم تو اس پہاڑ کا بھی احترام کرنے والے ہیں، ہر چیز کا احترام کرنے والے ہیں، تو جس کو جو نسبتیں ملی ہیں وہ سرکار کے صدقے ملی ہیں۔ تو حضرات گرامی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور یقیناً قیامت کے دن بھی گناہ گاروں کی جو شفاعت فرمائیں گے وہ آپ ہی کی ذات پاک ہے، کہ جن کی محبت دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جتنے ہمارے نوجوان جن کے نام محمد ہیں، ہم ان کا بھی احترام کریں اس نام کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک نام کے صدقے میں بھی حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان نوجوانوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ پاک کی خیرات ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ پھر ہم نماز عشاء کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک سننے کے لیے اللہ نے چاہا تو پھر جمع ہوں گے، اور یوٹیوب پر جو ہمارے اس وقت جو ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بھی وقت نکال کر جو ہمیں دیکھتے ہیں، اس محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ جو مائیں اور بہنیں جو آ رہی ہیں، اللہ کریم ان کا آنا بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کو سرکار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی خیرات عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جی فرمائیے۔ الحمدللہ۔ سبحان اللہ، بے شک، بالکل سب سے ٹاپ پر نام ہی آپ ہی کا ہے، اور آپ ہی کا ہو سکتا ہے، بس یہ نام ہے تو یہ کائنات ہے، بس اللہ تعالی ہمیں اس نام کی خیرات عطا فرمائے۔ بڑی اچھی بات کہی آپ نے، شکریہ۔ پڑھیے یا نبی سلام۔ علیکہ آپ کا تشریف وقت بھی کتنا جگمگا، نہ جگمگا حور گاتی تھی ترانہ پر یہ یا نبی یا رسول سلام کا یا حبیب بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول کو وہ آیا ماہ نبوت میرے رسالت، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو پر یہ اللہ آمینہ بی بی کے گو
گلشن میں آمینہ بی بی گلشن میں ہاں آمینہ بی بی آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار یا نبی اللہ الہ الا ہو پر یہ اللہ الہ الا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ۔ آج کی نیاز کا اہتمام بھی ہمارے جو محترم بھائی نبی پور کے جو بھائی ہیں ان کی جانب سے، نبی پور کے بھائیوں کی جانب سے آج بھی نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کل بھی انہی کی جانب سے تھا، آج بھی انہی کی جانب سے۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میلاد پاک کی خوشیاں رب کریم ان کو، ان کے تمام گھر والوں کو عطا فرمائے۔ ہمارے عمران بھائی کی جو ہے بچی کا ٹکٹ جو ذکر حسنین کریمین کے موقع پر جو نکلا تھا، ان کی جانب سے 250 پاؤنڈز 250 پاؤنڈز حسنی سینٹر کو پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے بھی دعا کی گزارش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ان کے تمام گھر والوں پر دراز فرمائے اور تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرمائے۔ یہ انڈیا دمن سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں سے ہماری ہر محفل کو وہ ہمیشہ سے وہ دیکھتے ہیں۔ اس وقت بھی یقیناً وہ ہماری اس محفل کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ اور جس بچی کا ٹکٹ نکلا تھا رب کریم اس بچی کو اور دیگر گھر کی تمام بچیوں کو، بچوں کو رب کریم مستقبل میں کامیابی عطا فرمائے۔ ایک بار الحمد شریف، 3 بار قل شریف، اول اور آخر درود شریف پڑھ کر آپ میرے ملک فرما دیں۔ ہمارے اسی مدرسے کے ایک طالب علم یحییٰ اسلام، ان کے اس وقت نانا جو ہے وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعائے صحت کی گزارش ہے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ کریم انہیں بھی مکمل شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مالک و مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن کریم کی جن مقدس صورتوں کی تلاوت ہم سب نے اپنے دلوں میں کی ہے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو یہاں پر بطور نیاز کھانا جو پیش کیا گیا ہے، مولا کریم اسے بھی قبول فرما۔ ان تمام کا ثواب سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام اور رسولان عظام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک و مولا خاص طور پر اس کا ثواب حضرت سیدنا ہاشم و سیدنا عبد المطلب و سیدنا ابو طالب، سیدنا عبداللہ اور خصوصاً بالخصوص حضرت بی بی سیدہ طیبہ آمنہ پاک کی بارگاہ، ان تمام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سرکار کے تمام آباء و اجداد پاک کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج پاک کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، اولاد پاک کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ مخدومہ ہے کائنات سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا ہے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور حسنین کریمین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ خلفائے راشدین و عشرہ مبشرہ، شہداء احد و بدر و حنین و شہیدان کربلا کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ تمام اہل بیت پاک، تمام صحابہ پاک، تمام تابعین و تبع تابعین، ائمہ اہل بیت و ائمہ مجتہدین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ حضور غوث اعظم دستگیر، حضور داتا علی حجویری، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی، شاہ وجیہ الدین علوی سمیت تمام اولیاء کرام، تمام سلاسل کے بزرگان دین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ ان مقدس ہستیوں کے بعد جنہوں نے آج نیاز کا اہتمام کیا اور کل بھی جنہوں نے کیا، نبی پور والے بھائیوں کی جانب سے جو یہاں محبتوں کے نذرانے نیاز کی صورت میں جو پیش کیے گئے، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان تمام کا ثواب ان کے مرحومین کی ارواحوں کو پہنچاتے ہیں قبول فرما۔ ان کی قبروں کو روشن فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کی تمام تر رکاوٹوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرما اور خوشیوں سے مالا مال فرما۔ جتنے احباب یہاں موجود ہیں، جتنی مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں، جتنے یوٹیوب پر ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں، ان کے گھروں میں سے جو بھی انتقال کر چکے ہیں، مالک و مولا ان تمام مومنین اور مومنات کی ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ میلاد پاک کے صدقے میں بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ جو بھی بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلز میں، ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مالک و مولا ان تمام بیماروں پر اپنا کرم فرما، اور ہم سب کو ہر طرح کی جسمانی، روحانی تمام بیماریوں سے، ظاہری اور باطنی امراض سے پروردگار عالم حفاظت فرما۔ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم سرکار کے میلاد پاک کے اس مبارک مہینے کی خیرات ہم سب کو عطا فرما۔ ہماری خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، جائز مرادوں سے بھر دے۔ مولا کریم جن کے کاروبار اس وقت ختم ہو چکے ہیں، روزگار بند ہو چکے ہیں، سیدہ کائنات کے صدقے میں ان کے لیے بہتر روزگار، رزق حلال عطا فرما۔ جو فائنینشلی کمزور ہیں، غوث پاک دستگیر کے صدقے میں پردہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ مالک و مولا ہم سب کو اتفاق، اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن فرما۔ جو والدین اب بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، مولا سیدہ کائنات کے صدقے، بی بی آمنہ پاک کے صدقے ان بچوں کی خوشیاں ان کے والدین کو دیکھنا نصیب فرما۔ اس دیار غیر میں، کفرستان میں ہمارے بچوں کو مولا اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ بزرگوں سے ادب اور پیار اور احترام کرنے والا بنا۔ بزرگوں کو بچوں سے محبت اور شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ دین اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ پروردگار عالم حضور غوث پاک کے صدقے میں، غریب نواز کے صدقے سیدہ زہرا سینٹر کو صبح قیامت تک آباد فرما۔ غلامان اہل بیت کو مالک و مولا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور جو یہ خدمات پیش کر رہے ہیں ان تمام خدمات کو قبول فرما کر ہمارے خاندان کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، اور ہماری جو بھی نسلیں آئیں انہیں حضور کی اور اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی حقیقی غلامی عطا فرما۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول
منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.